اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو تین دن سے ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ حیدرآباد سے باہر ہیں تو آپ کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے کہ یہاں ہمارے یہاں ایک معتبر ادارہ ہے، ایک معتبر جامعہ ہے جسے جامعہ نظامیہ ہم کہتے ہیں، اور جو ہے وہاں سے فتوے بھی جاری ہوتے ہیں۔ قابل ترین علماء، مشائخین اور طلباء جو ہیں وہاں سے فارغ ہو کے نکلتے ہیں۔ وہاں کے کوئی بڑے بزرگ نے، جو ڈاکٹر علامہ سیف اللہ نظامی جامعہ نظامیہ، اور اس کے نیچے ایک نجاتی پاؤڈر کا کوئی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بیان کافی وائرل ہو رہا ہے، تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ بھی اس پہ کچھ بولیے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پہ ہم کام کر رہے ہیں، قرآن کی دعوت کا کام جو امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی اللہ کے پاس سے پیغام آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ آج سے 1500 سال پہلے، 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے یہ ٹھپہ لگا دیا، یہ اسٹیمپ لگا دیا، یہ ختم اللہ علی قلوبہم کا جیسا لفظ ہے، کمپلیٹ کر دینا، دروازے بند کر دینا، بات کو مکمل کر دینا۔ تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کتاب کے بارے میں کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر کتاب کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ پھر امت مسلمہ کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا سورہ بقرہ کی 143 میں، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا ہے کہ تم اپنی زندگی میں قرآن کی تبلیغ کا کام کرے یا نہیں کرے۔ جس کے پاس قرآن نہیں پہنچا ان تک پہنچائے یا نہیں پہنچائے، یا تم نے جو قرآن کو جس نے نہیں سمجھا اس کو سمجھائے یا نہیں سمجھائے، اپنے بچوں کو قرآن سمجھائے یا نہیں سمجھائے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی زبان سکھائے یا نہیں سکھائے۔ جبکہ تمہارے نبی نے انسٹرکشنز دیا تھا، یہ نصیحت کی تھی، یہ وصیت کی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ جب یہ ساری باتیں تمہیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، اپنی امت کے یعنی مسلم امت کے مومنوں کے لیے، داعیوں کے لیے بڑی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین، کہ اگر کوئی پوچھے تو یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے اعمال بھی کرے، اور یہ کہے، کوئی پوچھے کہ بھائی تمہارا کون سا فرقہ ہے، تو کہے کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں۔ فرقے دو ہی ہیں، ایک کافر جو انکار کرنے والا، چاہے وہ زبان سے کرے، عمل سے کرے، قلم سے کرے، کچھ بھی کرے، اور دوسرا وہ جو فرما بردار ہے، جو فرما بردار کو مسلم کہیں گے، نافرمان کو جو ہے کافر کہیں گے، ایون جاہل کو بھی کافر کہیں گے، کیونکہ اگر وہ قرآن کے علم سے جاہل ہے تو اس کی اپنی عقل دوسری جگہ تو استعمال کر رہا ہے، قرآن سے اگنورنس ہے، قرآن کو اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، تو کافر ہے، عملاً کافر ہے۔ کچھ لوگ منہ سے بھی بولتے ہیں کافر ہے۔ اب ذرا آپ لوگ فیصلہ کریے کہ قرآن آسان ہے، قرآن مکمل ہے، اور حضرت تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی اصل فرقہ بندی کی بنیاد ہے، قرآن فرقے ڈالتا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقے نہ بنانا۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو
याद करो, वला तफर्रकू वज़क्करू बिनिअमतिल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदा, तुम तो दुश्मन हो गए थे फ़िरक़े फ़िरक़े बन के, अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, ये किताब ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए, वअस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना, और तुम्हें भाई भाई बना दिया, मोमिन भाई बना दिया। कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार, तुम तो फ़िरक़ों में पढ़ के आग के गड़े के पास पहुँच चुके थे। फ़अनक़ज़ाकुम मिन्हा, ये किताब के ज़रिए से हमने तुम्हें वहाँ से हटाया। वकज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिल्लाहि लअल्लकुम तहतदून, इसी तरह अल्लाह बात को वाज़े समझाता है ताकि तुम हिदायत पे आ जाओ। फिर उसके बाद कहा वलतकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में तो कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जो कि मुसलमान हैं, मोमिन हैं, ये वही लोग हैं, उनका काम क्या है, भलाई की दावत देना, यअमुरूना बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करना, वो यनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना, उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग फलाह पाने वाले हैं, बाकी के सारे खसारे में हैं, बाकी के सारे जो है घाटे में हैं। आइए अफसोस के साथ ये वीडियो देखते हैं कि मौलाना क्या कह रहे हैं। कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, खाली कुरान पढ़ो। अगर तर्जुमा पढ़ रहे हैं तो अपने आलिम के पास जाके पढ़ो, ताकि फ़िरक़ा बंदी हो, उससे पूछो, उन्हें बताएगा ये कुरान वो कुछ भी नहीं, खाली कुरान पढ़ो। अगर पढ़ना है अपने आलिम के पास, अपने आलिम के पास पढ़ो का मतलब ये है कि तुम अगर बरेलवी हो तो बरेलवी के पास पढ़ो, शिया हो तो शिया के पास पढ़ो। शियाओं में जो फ़िरक़े हैं, अखबारी है और पता नहीं क्या क्या है। अगर तुम देवबंदी हो तो देवबंदी आलिम से पढ़ो, अहले हदीस हो तो अहले हदीस के आलिम से पढ़ो, अहले कुरान हो तो अहले कुरान के पास से पढ़ो, खादियानी हो तो खादियानी का पढ़ो। मतलब तुम लोग बटे हुए रहो टुकड़ों में, तुम लोग इंसान नहीं हो, बकरे हो, मंदे हो अलग अलग टुकड़ों के, यही कहना चाह रहे हैं आप। के पास जाके पढ़ो, हदीस को तो हाथ तक को लगाओ। ओह, हदीस को हाथ मत लगाओ, हदीस को हाथ तक को लगाओ। अगर हदीस पढ़ने का शौक है तो फिर एक आलिम को पकड़ो, उसके सामने जाके पढ़ो। क्या बात है, माशाल्लाह। ये जो 73 फ़िरक़े हुए हैं ना, कुरान की वजह से हुए। आप निकल गए तो किधर जाएंगे। वाह 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 वाह। अब क्या कहूँ मैं आप पे, अल्लाह की रहमत की दुआ करूँ, अल्लाह की लानत की जो है आप पे बद्दुआ करूँ। ये क्या बात कर दी आपने, किस लेवल से अब आपको मुसलमान समझे। कुरान फ़िरक़ा बंदी, 73 फ़िरक़े कुरान से, आप हदीस से भी साबित नहीं कर सकते 73 फ़िरक़े का लफ्ज़। ये झूठ बांधा गया है रसूलुल्लाह पे। जिस शख्स की मुबारक ज़ुबान से, जिस हस्ती की मुबारक ज़ुबान मुबारक से ये निकले वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, फ़िरक़ों में न बंटना, वो हस्ती ये कहेगी कि तुम में 73 फ़िरक़े हो जाएंगे। अल्लाह की लानत ऐसे झूठों पर जो अल्लाह के रसूल के नाम पर झूठ बोलते हैं। कुरान तो लोगों को जोड़ने आया था, बेशुमार मुकामात, पूरी कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने तुम्हारे दिल जोड़ दिए। ये किताब हमेशा इसलिए नाजिल हुई है ताकि लोगों में जो फ़िरक़े पड़ गए थे उसको एकजा करे, सबकी अक्ल एक जगह ठिकाने पे आए। और आप कह रहे हैं ये फ़िरक़ा बंदी तो आप डाल रहे हैं जनाब। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की लानत, क्या बोलना अब आपके ऊपर। ये सोचिए, फिर एक बार सुनिए भाई, का तर्जुमा मत पढ़ो, कुरान का तर्जुमा मत पढ़ो, कुरान पढ़ो खाली। तो मेरे भाई तर्जुमा पढ़ रहे हैं एक मिनट तो अपने आलिम, आप ये क्यों नहीं बोलते कुरान का तर्जुमा बेशक मत पढ़ो क्योंकि फ़िरक़ों में बढ़ जाओगे। बात अच्छी है, बिल्कुल सही है। ये क्यों नहीं बोले आप कि आइए हम आपको अरबी सिखाते हैं और आपको एक खुले मैदान में मर्द मुजाहिद बना के छोड़ देते हैं। आइए, दुनिया के कौन से ऐसे तर्जुमे हैं जो आपके मुकाबले में कोई बात कर सके, क्योंकि आपके पास अरबी ज़ुबान है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि फिर जब अरबों में अरब लोग रहते हैं, उनकी मादरी ज़ुबान अरबी है, जो अरबी में कुरान नाजिल हुआ है, तो उनमें फ़िरक़े क्यों हैं? कितने ऐसे अरब हैं जो यहूदी हैं, कितने ऐसे अरब हैं जो अभी भी रावज़ी हैं, शिया हैं, कितने ऐसे हैं जिसमें मालिकी, हम्बली, शाफ़ई वगैरह वगैरह। इसका मतलब, इसका जवाब ये है कि आपने कुरान पढ़ने से पहले, कुरान सीखने से पहले अपना फ़िरक़ा सेलेक्ट किया है। आप पहले से हनफ़ी है इसलिए हनफ़ी है, आप पहले से शाफ़ई इसलिए शाफ़ई है, आप पहले से रावज़ी है इसलिए रावज़ी है।
اگر آپ قرآن پڑھ کے اپنا ایک مسلک بناتے، اپنا ایک فرقہ رکھتے وہ کہ مسلمان ہیں، بس مسلمان ہیں، اس سے بڑا فرقہ اور کیا ہے؟ ایک ہی فرقہ ہو سکتا ہے، کافر کا، بس۔ اگر آپ اسلام سے ہٹے تو کوئی نہ مذہب ہے، نہ تو کوئی دین ہے، نہ تو کوئی فرقہ ہے، وہ ایک ہی ہے۔ آپ یہ سمجھاتے لوگوں، آپ یہ سمجھاتے کہ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو تم روز 17 رکعتوں میں 5 نمازوں میں اللہ سے پوچھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تم اللہ سے پوچھا کرو، اذ قال ربکم ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اگر تم مجھ سے نہیں پوچھو گے تو یہ میری عبادت سے تکبر ہے۔ سیدخلون جہنم دقیرا، ایسے لوگوں کو دھکے دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تم قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی مترجم کا سہارا لیتے ہو؟ تم اس کا مطلب اللہ کی کتاب نہیں پڑھ رہے ہو، تم اس کا مطلب محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی کتاب کو نہیں پڑھ رہے ہو، بلکہ تم کسی مترجم کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھ رہے ہو۔ تم جو ہے حجاج بن یوسف کے لگائے ہوئے زیر زبر کو پڑھ کے تم قرآن سمجھ رہے ہو۔ تم ابن کثیر کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھ کے تم جو ہے تم بخاری مسلم کو ترجمہ کر کے پڑھ رہے ہو۔ تم ایرے غیرے کی لکھی ہوئی کتابیں قرآن کے بازو رکھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، اور الزام لگا رہے ہو صحابہ پہ، اور کہہ رہے ہو کہ صحابہ کے نہج پہ ہم سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں بخاری چھپی ہوئی ہے دلی سے یا چار مینار سے۔ تو رافضی کی بخاری الگ، اہل حدیث کی بخاری الگ، اہل سنت کی بخاری الگ۔ کیا کیا کرو گے تم؟ کیا کیا کرو گے تم؟ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالیے اور ایسے پاکھنڈیوں کے جو ہے اس پہ مت آئیے۔ یہ کیا بول رہے ہیں، کیا بکواس کر رہے ہیں۔ عالم کے پاس جا کے پڑھو، اس سے پوچھو، انہیں بتائے گا یہ قرآن وہ قرآن، کچھ بھی نہیں، خالی قرآن پڑھو۔ اگر پڑھنا ہے اپنے عالم کے پاس جا کے پڑھو۔ حدیث کو تو ہاتھ تک کو لگاؤ، حدیث کو ہاتھ تک کو لگاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں بغیر سمجھے کہ قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہ سمجھ رہے نہ کچھ کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن میں بے شمار ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کا وقت جو ہے وہ ہوں گا، میرے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی 2-3 دن سے، ہر شخص یہ لکھ رہا ہے کہ مجیب بھائی آپ کچھ کیوں نہیں کہتے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، زبان پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے نالائقوں کو سننے کے بعد آگ لگ جاتی ہے تن بدن میں۔ ہم رات دن ایک کر رہے ہیں، صبح شام ایک کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ فرقوں سے نکال رہے ہیں ہم، اور آپ جو ہے خود فرقہ بندی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور کیسے اچھے نوجوان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو عقل نہیں آ رہی، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ اب آپ ایک دوسرا بیان دیجئے اور دے کے بولیے پتہ نہیں میرے سر پہ کوئی جنون نافذ ہو گیا تھا، میں کوئی ابلیس شیطان کے وسوسے میں آ گیا تھا، میں کچھ نشہ لے لیا تھا یا کسی اور نشے میں مبتلا تھا کہ جو میرے منہ سے ایسی بکواس نکل گئی ہے۔ میں اللہ سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، اور میری تمام امت سے، یہاں پر جتنے میرے مسلم بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں تاکہ میں قیامت کے دن جو ہے اللہ کے پاس بری ہو جاؤں، اور میں اللہ سے بھی التجا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں نے قرآن پہ الزام لگا دیا کہ قرآن کی وجہ سے فرقے بنے۔ اگر سارے لوگ قرآن سے مشورہ لیتے، قرآن سے ہدایت لیتے، ڈائریکٹ اللہ سے پوچھتے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ضمنی سورہ پڑھ کے کہ اہدنا صراط المستقیم، اب جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا صحیح مفہوم میرے دماغ میں بٹھا دے، تو ساری امت ایک ہوتی، سارے مسلمان ہوتے، اس میں کوئی فرقے نہ ہوتے۔ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ بھائی میں کیسے دعا کروں یہ بھی کہ آپ لوگ خود کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا، نہیں تو ورنہ نہیں ہوگا، بھٹکتے رہیں گے، زندگی بھر بھٹکتے رہیں گے میرے بھائی۔ چلیے ان کو باقی کا سن کے 30 سیکنڈ کا بند کریے۔ اگر حدیث پڑھنے کا شوق ہے تو پھر ایک عالم کو پکڑو، اس کے سامنے جا کے پڑھو۔ یہ جو 73 فرقے ہوئے ہیں نا، ہاں قرآن کی وجہ سے ہوئے۔ اوہ، آپ نکل گئے تو کدھر جائیں گے سوچیے آپ۔ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں انشاءاللہ آپ جہنم میں جائیں گے۔ آپ قرآن پہ جو الزام لگا دیے نا، اللہ کیا بولوں، اگر مرتے مرتے بھی توبہ کر لے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ دیکھنے والوں میں سے اگر کوئی صاحب جانتے ہیں، میں نے ایک میسیج کیا ہے، اب دیکھتے ہیں اپوائنٹمنٹ کب ملتا ہے حضرت کے ساتھ۔
اور ایک درخواست بھی بھیجنے کا ارادہ ہے لکھی ہوئی، تاکہ کوئی اس کو اگنور نہ کرے، یا رجسٹر کروں، جا کے بات کروں کیا بول رہے تھے آپ، پوچھوں انشاءاللہ۔